الرحیم، میں ہوں کامران منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن آدم یوٹیوب چینل۔ زبردست ثبوت میرے پاس آ گیا ہے، چل تو صحیح آگے۔ تو نے درخواست لگائی ہے نا، پہلے تو اس پہ زور لگا، محنت کر، محنت تھوڑی جد و جہد کر۔ یہ کوئی مظلوم عورت نہیں ہے بیچاری جس کے پلاٹ پہ تو نے قبضہ کر لیا ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ تو کچھ بھی کر لے گا۔ تو تھوڑی محنت کر، تجھے جد و جہد، تجھے دوڑنا پڑے گا تھوڑا۔ کامران منہاس کو جیل بھیجنے کے لیے، گھٹوانے کے لیے محنت ہوگی۔ کامران منہاس کو جیل بھیجنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی تجھے، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ رانا ریحان موجود ہے، اور یہ رانا ریحان جو ہے نا، یہ بارود کا گولہ ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ رانا ریحان ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کا ممبر تھا، ان کے ساتھ موجود تھا۔ اور رانا ریحان وہ کردار ہے جس پر 24 تاریخ 5واں مہینہ 2024 کو اسٹریٹ فائر کیے گئے، اور اس کے سر کے قریب سے فائر گئے۔ اور اس کو پریس کلب سے باہر لانے والا کون تھا؟ اس کا نام ہے صفدر محمود ارائی، سمجھ گئے؟ لوگوں بڑی خواہش تھی ڈائریکٹ نہیں بولتا، میں نے بولا تھا ڈائریکٹ وقت آئے گا تو بولوں گا۔ اس کا نام ہے صفدر محمود ارائی۔ اور فائرنگ کس پہ ہوئی؟ رانا ریحان پہ۔ اور صفدر محمود ارائی نے بولا باہر گھاس لگائیں گے۔ 1.5 مہینہ گزر گیا، آج تک گھاس کے لیے ایک پودا ایک دن کا بھی نہیں لگایا انہوں نے، یعنی اس کو یہ خود لے کے آیا باہر۔ اور پھر مقدمہ درج اپنی مدعیت میں کرایا، حالانکہ مقدمہ رانا ریحان کی مدعیت میں درج ہونا چاہیے تھا۔ اور رانا ریحان نے اس حوالے سے پولیس افسران کو بریکنگ ہے صفدر ارائی تیرے لیے، تو لفافی ہے، میں صحافی ہوں، سمجھ گیا؟ اب تیرے پاس درخواست نہیں پہنچی ہے، رانا ریحان نے اپلیکیشن دے دی ہے کہ بھائی وہ حملہ میرے پہ ہوتا، صفدر محمود ارائی کیسے اس کا مدعی بن گیا اور اس کی کیسے ناقص تفتیش ہو رہی ہے۔ بیٹا یہ پول بھی کھلے گا، سمجھ گیا؟ اور تیرے پہ کہاں سے فائرنگ ہوئی؟ تو پیدا گیر فائرنگ، تو تم اس کی لاش پہ سیاست کرنا چاہتے تھے۔ میرے ساتھ موجود ہے، میں بات کرتا ہوں۔ رانا بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا، تھینک یو، جزاک اللہ۔ اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن لوگوں نے شروع سے میرا ساتھ دیا، اور آپ اس چیز سے تو بھول جائیں گے، یہ ہمیں انگلی بھی لگائیں گے۔ اگر یہ ہمیں انگلی بھی لگائیں گے، ہم احتجاج کریں گے، قانونی کارروائی کریں گے، اور ان کو موقع نہیں دیں گے کہ ہمیں ہاتھ لگائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں اس دن ہوا کیا تھا؟ شکریہ کامران بھائی، آپ نے مجھے اپنے چینل کے تھرو بلانے کا موقع دیا۔ بات یہ تھی کہ ہم پریس کلب میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کو 10:15 بجے کا ٹائم تھا، تو ہم دو بیٹھے ہوئے تھے آمنے سامنے سیٹ کے اوپر، اور اس کی جو کرسی کا فیس تھا وہ باہر مین گیٹ پہ تھا۔ صحیح ہے۔ تو یہ بار بار مین گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، اچانک اس کا فون بجتا تھا تو میرے پاس سے اٹھ کے دور جاتا تھا، پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا، پھر فون بجتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر پیچھے جا کے اٹینڈ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ اسی اسنا میں بولا آؤ یار ریحان بھائی ذرا باہر کا وزٹ کرتے ہیں، ذرا گراس وراس کیسی لگے گی، کیسے گھاس وانس ڈالنی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہے اس کا کام، آئیں باہر چلتے ہیں۔ تو گھاس لگ گئی؟ 1.5 مہینہ ہو گیا ابھی تک؟ کہاں سر، یہ تو میری مجھے مروانے کی پلاننگ کے تھرو آئے تھے نا، یہ تو مین کردار ہیں، یہ جو پریس کلب کے جتنے بھی اس وقت عہدیدار ہیں یہ مین کردار ہیں، ان پہ تو تفتیش ہونی چاہیے تھی، یہ تفتیش ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی ہی مدعیت کے اندر FIR کٹوائی، اور میری قاری رستم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، ان کو اس کو بھی نامزد کر دیا۔ بہرحال ہم گیٹ سے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد یہ آئیں بائیں شائیں دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہم ٹرن ہوئے کہ یار یہاں گھاس لگائیں گے اور یہ گھاس لگائیں گے، اتنے میں ایک آدمی آتا ہے، صرف ایک آدمی، تو یہ تو 3 لکھوایا میں شاید، ایک آدمی تھا، اور اس نے ایسے اسٹریٹ فائر میرا لیا۔ اچھا جی ہاں، اور یہ مجھ سے پہلے ہی جو ہے نا وہ جیسے بندہ آیا تھا اس نے گاڑی بھی نہیں روکی تھی، یہ بیٹھ گیا تھا، ہاں، اور اچانک اس نے جو ہے نا وہ ایسے رکھا اور اسٹریٹ فائر کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ میں بچ گیا۔ آپ بیٹھے؟ میں بالکل جیسے اس نے فائر کیا اللہ تعالیٰ نے بچایا سر، میں کیسے بچاؤں، نہیں تو میں تو کہاں سے گولی گئی آپ؟ سر یہ سمجھے کہ یہ فائر تھا میرا، یہ فائر تھا، وہ اللہ نے کس طریقے سے مجھے پٹکا ہے، میں نیچے گرا ہوں اور وہ گولی جو ہے نا وہ سیدھی دیوار پہ لگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بھی آپ جائیں دیکھیں، میں آپ کو پورا کرائم سین دکھاؤں گا کہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ میں کہاں کھڑا تھا اور گولی جا کے پیچھے دیوار پہ کہاں لگی۔ سر تو بات یہ ہے کہ تو مقدمے کے مدعی آپ کیوں نہیں بنے؟ کس نے آپ کو روکا؟ کس نے زبردستی اس کو مقدمے کا مدعی بنایا؟ کیونکہ یہ تو نشانہ ہی نہیں تھا۔ ہیڈ مورر سر ان کے پریشر میں ہے ظہور، اس کے اوپر یہ بڑا پریشر ڈال رہے تھے کہ یار اس مدعیت میں اس طریقے سے اس کا اینگل ایسے چینج کر دو، یا FIR کا اینگل ایسے چینج کر لو۔ وہ دبا نہیں، اور اس نے بولا یار میں وکیل بھی ہوں، ہیڈ مورر بھی ہوں، میں وکیل بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، جو سین بنتا ہے میں اس کے تحت جو ہے وہ FIR کاٹوں گا۔ انہوں نے بڑا پریشر دینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ پھر بیچ میں اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے دست راست ہیں رستم جمالی اور
عامر رضا صاحب جو ہے جی 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 ایپلیکیشن وہ تھے، ان کے کہنے پہ جو ہے نا وہ جی ان کی مدیت کے اندر جو ہے وہ جیسا انہوں نے چاہا ایسی ایف آئی آر انہوں نے جو ہے صحیح وہ ہے. کر تو آپ نے بولا نہیں کہ بھائی میری مدیت میں کٹاؤ ایف آئی میں آر؟ نے متعدد بار بولا، میں نے بولا یار وہ کوئی کیس نہیں ہے، آپ ایس ایس پی آفس جاتے ہو، آپ انویسٹیگیشن آفس میں جاتے ہو، آپ مجھے لے کے ساتھ نہیں جاتے ہو. کہہ رہے یار آپ خاموش ہو کے بیٹھو نا یار، ہم کر رہے ہیں نا یار. اچھا اب میں نے بولا یار گولی مجھے لگی ہے یار، کوئی فرانسک رپورٹ نہیں آئی، وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ بٹھائی تھی، وہ جے آئی ٹی کا کیا کردار ہے، وہ جے آئی ٹی رپورٹ کدھر ہے، صحیح ہے. کوئی سامنے نہیں ہے، مجھے مکمل اندھیرے میں رکھا. تو اس پہ اس ایف آئی آر پہ تو لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس لوگ آئے تھے، وہ بالکل بندہ سننے میں بیان دے کے گیا ہے کہ وہ بولتے ہیں 324 کا تو میرا مدعی ہے، اور وہ ہے ہی نہیں، اس کا وہی نہیں فائرنگ، ان پہ فائرنگ تو آپ پہ ہوئی. انہوں نے اس مقدمے کا ناجائز فائدہ اس وجہ سے اٹھایا ہے، جو ان کے خلاف بولتا ہے اور تھانے جاتا ہے اس کو یہی بولتے ہیں کہ ہم پہ قاتلانہ حملہ تو نے کیا تھا. اچھا وہ بیچارہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بدماش لوگ ہیں، تو قبضہ مافیا ہیں یہ. اچھا قبضہ مافیا بھی ہے؟ بالکل قبضہ مافیا ہیں یہ، بالکل مکمل قبضہ مافیا ہیں یہ. میرے سامنے کا واقعہ ہے، میرے سامنے یہ گفتگو کرتے تھے اور مجھے تو نے بولا آلٹرنیٹ ہے، آلٹرنیٹ کے چکروں کے اندر جو ہے کہ یار یہ سچے آدمی ہیں، اور میں ڈپارٹمنٹ سے لڑتا تھا بھائی یہ آلٹرنیٹ ہے یار، یہ آپ کیوں بیچ میں سے توڑنے کے لیے آئے ہو. ایک دفعہ تو میں نے توڑوایا تھا، صحیح. میں نے توڑوایا، کے ڈی اے کی ٹیم کو لے کے گیا، میں نے توڑوایا سارا. اس کے بعد یہ دوبارہ بنا کہہ رہا ہے یار رانا بھائی یہ آلٹرنیٹ ہے، آلٹرنیٹ ہے، آلٹرنیٹ ہے. میں ان کی باتوں میں آ گیا، میں نے ٹھیک ہے آلٹرنیٹ ہے تو چلو میں ان کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. بعد میں پتہ چلا وہ سامنے جب لوگ آنے لگے، متاثرین آنے لگے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ بیک کر لیے. میں بیک ہو گیا. تو آپ اینٹی فیک جرنلسٹ موومنٹ کے ساتھ کیسے آ گئے؟ ہماری آواز کے ساتھ اچانک آپ نے سر کامران بھائی، آپ بھی ظلم کا شکار تھے، پریشر کا شکار تھے. کامران بھائی آپ کی جدوجہد جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے، اور میرا آپ سے جو ہے وہ تقریباً بڑا پرانا ساتھ ہے. بالکل. اور آپ کی ہر تحریک کے اندر جو ہے وہ میں حصہ رہا ہوں، اور آپ ڈرنے والے نہیں ہیں، دبنے والے نہیں ہیں، فیس کرنے والے ہیں. چاہے اکیلے رہ جائیں، ساری ٹیم بھاگ جائے تو آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا اور میں نے آپ کی یہ یونین کو دوبارہ جوائن کیا. ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے جو اپلیکیشن دیا اعلیٰ افسران سے کہ آپ کو بیان قلم بند کیا جائے، اس کیس کا آپ کو مدعی بنایا جائے، یا کیا چاہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سر میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ میری مدعیت میں مقدمہ ہونا چاہیے تھا. گولی مجھے لگی تھی، میری لاش پہ سیاست کرنی تھی انہوں نے. لاش پہ سیاست؟ بالکل لاش پہ سیاست کرنی تھی. کیوں؟ کسی سے جھگڑا ہے؟ قاری کہ میرا الزام کسی پہ بھی لگا دیتے. اور یہ ابھی بھی قاری رستم پہ جو ایف آئی آر کا نام ڈالا ہے صحیح ہے؟ فیک ہے. قاری رستم سے میری کوئی دشمنی نہیں، میرا بھائی تھا. ہماری ناراضگیاں ہیں، ہم ایک دوسرے کو منا لیتے تھے. میرا ان کے ساتھ تقریباً 25-26 سال کا ساتھ ہے. ہماری اس نوعیت کا کبھی جھگڑا نہیں ہوا. ہماری ایک دوسرے سے قاری رستم بے گناہ ہے؟ بے گناہ ہے. بالکل بالکل اس کا جو ہے انہوں نے ظلم کیا ہے. ظلم کیا ہے قاری رستم. بالکل بالکل. دیکھیں بھائی ہم تو ہیں مظلوموں کے ساتھی، ٹھیک ہے، اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں. زندگی جو ہے قاری رستم کے خلاف اگر یہ غلط مقدمہ ہوا تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور رانا ریحان بھائی کے ساتھ جو ہے مکمل قدم بہ قدم ساتھ چلیں گے. رانا بھائی نے درخواستیں دے دی ہیں، اس حوالے سے ہم افسران کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ جو ہے ہنگامی طور پر جو جے آئی ٹی آپ نے بنائی ہے اس کو جو ہے اس چیز کا پابند کیا جائے، ان کا بیان قلم بند کیا جائے، اور مقدمہ اگر ممکن ہے قانون میں، میرے علم میں نہیں ہے تو مدعیت ان کی جائے، کیونکہ فائرنگ تو ان پہ ہوئی تھی. وہ ایسے ہی جو نا خچر گھوم رہا ہے لمبا گدھا، اس کے گھٹنوں میں عقل ہے اور گھومتا پھر رہا ہے کہ میری مدعیت لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے، پاگل بنا رہا ہے، میرے پہ فائرنگ ہو گئی اور یہ ہو گئی. تو پلیز اس چیز کو دیکھیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ صحافت کے نام پر جو ہے پیدا گیری اور غلط کام کی روک تھام کے لیے ہمارا ساتھ دیں. پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، پولیس کے اعلیٰ افسران سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اپنی عوام کا سوچیں. یہ بڑی امید لگائے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ آواز میں نے بلند کی ہے اور صرف اس لیے بلند کی ہے کہ صحافت کے نام پہ، کیونکہ میرا شعبہ بھی یہی ہے، اور کرنگی سے شروع کی اور یہ پورے کراچی تک جو ہے ہم نے اضافہ اس کو کر دیا ہے. تو اس لیے شروع کی ہے کہ کم از کم صحافت نیلام نہ ہو اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے عام لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو ابن آدم یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں. اس پہ کمنٹس بھی کیا کریں. آپ لوگ کمنٹس نہیں کرتے، مجھے پرسنل میں جو ہے آپ کمنٹس کرنا شروع ہوتے ہیں. نہیں، اس پہ کمنٹس کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ یہ جو مظلوم کی آواز ہے زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. پاکستان زندہ باد.